زندگی میں آپ کی مشکل نہیں بنانا چاہتا، لیکن ایک ایسی ہی بات کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو مٹھائیاں بہت زیادہ پسند ہیں، اس کا 90% امکان ہے اس میں کوئی جن ہے۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ذاکر قلبی بن گئے، اب تو آپ کے اندر کوئی جن نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جو جن ایک دفعہ اندر گھس جائے، ہڈیوں میں، نسوں میں، خون میں مکس ہو جائے، تو پھر اس کو نکالنے کا کام بڑا سلو ہوتا ہے۔ ذکر قلب چلنے کے بعد نور جب خون میں جاتا ہے، وہ پھر ان چیزوں کو باہر دھکیلتا ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں باہر چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جنات ہوتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں آپ کی مشکل نہیں بنانا چاہتا، لیکن ایک ایسی ہی بات کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو مٹھائیاں بہت زیادہ پسند ہیں، اس کا 90% امکان ہے اس میں کوئی جن ہے۔ جو بہت زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں نا، امرتی، جلیبی، لڈو، برفی، خوب دبا کے، مجھے سرکار کے اوپر بڑا پیار آیا ہے۔ ایک دفعہ یہاں پر ایک لڑکا تھا ناصر، اس کا بڑا بھائی تھا، اس کے اوپر جنات کا سایہ تھا، تو سرکار کے پاس دم کرانے کے لیے وہ آتا تھا، تو سرکار ایک دفعہ اس کے گھر گئے دم کرنے، اس کو بٹھایا، اور سرکار بڑے ہی حسین موڈ میں تھے۔ سرکار اس کو بلا کے بٹھایا اور کہا کہ ہاں بھائی تو کہاں ہے، باہر آ۔ اچھا، وہ جن باہر آ گیا۔ اب وہ جن کو سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر تو ہم سے وعدہ کرے کہ تو اس کو چھوڑ دے گا، تو ہم تجھے ابھی مٹھائی کا ڈبہ دیں گے، مٹھائی کھلائیں گے۔ اچھا، وہ مٹھائی کا ڈبہ پہلے سے سرکار نے منگوایا ہوا تھا۔ اب وہ اس کو بٹھایا اور اس کو خوب مٹھائی کھلائی۔ میٹھا جو کھانا ہے، یہ براہ راست نفس کو، جنات کو طاقتور کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اندر جنات نہیں ہیں۔ اچھا، نہیں ہیں سے مراد کیا ہے؟ دیکھو، جنات کا ہونا دو طرح سے ہے۔ ایک ہے پرماننٹ ٹھکانہ بنا لے جن آپ کے اندر، اب وہ جو پرماننٹ اگر بنا لے گا ٹھکانہ، تو اس کا ایک آپ کو اس کا اثر یہ نظر آئے گا کہ جس کے اندر جنات چلے جاتے ہیں، اس کے جسم سے فاسفورس کی بدبو آتی ہے، جیسے میڈیسن کی بو آتی ہے نا، اس طرح، تو وہ جاتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا ہو گیا ٹیمپرری طور پر، اب جیسے ذاکر قلبی ہے، پرماننٹ تو کوئی جن اس کے اندر ہے نہیں، لیکن آنا جانا لگا رہتا ہے، نفس سے آ کے چمٹ جاتے ہیں۔ جو پھر درجہ کمال پہ پہنچ جائیں، ابھی آگے کی بات ہے، جو درجہ کمال پہ پہنچ جائیں، ان کا نفس پاک ہوتا ہے، ان کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ بیٹھ کے، اب جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے نفوس کو بلا لیں گے اور نفس کو کہیں گے ان سب کو گلے لگاؤ، وہ بھی خوشی خوشی گلے لگاتے ہیں۔ لیکن اس کو بندے کے نفس میں نور ہوتا ہے اور توجہ ہوتی ہے، تو اس کے نفس گلے لگاتا ہے سب کو، تو ان کو نور پہنچ جاتا ہے۔ تو جب ذکر قلب چل جائے گا، تو آہستہ آہستہ وہ جو پرماننٹ جنات ہیں وہ نکل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا آنا جانا تو رہے گا۔ لطیفہ نفس کو آ کے بغل گیر ہوں گے، پیٹ میں گھس جائیں گے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے ذاکر قلبی کو۔ لیکن ایک دفعہ وہ پرماننٹ والے نکل جائیں، پھر تو اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو شدید غصہ آ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس اس کا کیا علاج ہے؟
وہ یہی کہے گا کہ بھائی اینگر مینجمنٹ کرو، اور یہ فرسٹریشن ہے، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن کبھی کبھی غصہ لوگوں کو اس لیے آتا ہے کہ ان کی روح کمزور ہوتی ہے، روح کی کمزوری کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو سب کو شاید روح تک کا ذکر تو ملا ہی ہوا ہوگا، جب بھی موقع ملے تو روح کے اوپر ضربے لگائیں۔ قلب کا تو ہو گیا نا، اب قلب کو جانے دو، وہ تو کر رہا ہے نا بھائی اپنا کام۔ اب جب موقع ملے بیٹھیں اکیلے، روح کے اوپر ضرب لگائیں۔ یہ ہے روح، تاکہ روح مضبوط ہو۔ روح کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اور اس کا تصور کیا ہے؟ لہو اس کا تصور ہے۔ جب بھی موقع ملے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ روح کا ذکر ہے۔ جب ایسا موقع آئے، آپ کو شدید غصہ آ جائے، تو اتنا تو آپ کنٹرول کریں کہ اس وقت ذکر شروع کر دیں۔ جیسے ہی غصہ آئے ذکر شروع کر دیں، مزہ آ جائے گا، کیونکہ اللہ اس سے بہت ڈرتا ہے جن، فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔